لیجیے ہم اس آواز کی ریکارڈنگ سنیے جو جامع مسجد کے امام صاحب مولانا حافظ الحاج محمد ابراہیم خوشتر صدیق قادری رضوی نے آج جمعے کی نماز سے پہلے فرمایا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی مکرم رسول محترم شفیع معظم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام عرض کر لیجیے۔ جس وقت سے آدمی بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک اس کے سونے کا آرام کا نیند کا ٹائم آئے اس وقت تک تقریباً آپ کو انسانوں میں ایسے لوگوں کی میجورٹی اور اکثریت آپ کو نظر آئے گی جو دنیا کے پروگرام میں مصروف رہتے ہیں۔ کھانا ہے، کمانا ہے، علم کا حاصل کرنا ہے، دنیا میں ترقی کے مختلف پروگرام ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق اس دنیا میں ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بہت کم نظر آئے ہوں گے کہ جو صبح اٹھ کر کے موت کو یاد کریں اور یہ خیال کریں کہ ایک صبح ایسی آنے والی ہے جس صبح کو ہم دنیا سے جائیں گے اور وہ اس پروگرام کے مطابق کچھ تیاری کریں۔ ایسے لوگ آپ کو بہت کم نظر آئے ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں وہ خدا کا بندہ ہے اور دنیا میں رہنا بھی اسے مبارک اور دنیا سے جانا بھی اسے مبارک۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں، یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ موت آئے گی اور یقیناً آئے گی، اور جب آئے گی تو پھر اگر ہم یہ چاہیں کہ 2-4 منٹ کے لیے یا 2-4 سیکنڈ کے لیے ہمیں کچھ موقع ملے تو اس وقت میرے دوست کوئی موقع نہیں ملتا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کوئی جان کوئی شخص اس کو مہلت نہیں دیا جائے گا جب اس کا ٹائم آ جائے گا۔ جب موت آ جائے گی تو پھر اس کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ کچھ نیکی کا
یا کچھ دنیا کا یا کچھ وصیت کا کوئی پروگرام بنائے، اس کو ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی اصول کے پیش نظر اسلام میں اور شریعت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہر آدمی کو وصیت کر دینی چاہیے۔ لوگ وصیت کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جانے کیا معاملہ درپیش آنے والا ہے، لیکن اس بات کو وہ خیال نہیں کرتے کہ موت کا جب کوئی وقت مقرر نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، اس مقرر وقت کا جب ہمیں علم نہیں اور ہم جانتے نہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وصیت کر جائیں اپنے دین کے متعلق اور دنیا کے متعلق، تاکہ ہمارا معاملہ کلیئر ہو اور آرام سے دنیا سے جائیں۔ ہماری قوم کا یہ نیچر ہے، اور جو لوگ کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین، وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں، دکان اور معاملات کے سلسلے میں یہ تو کرتے ہیں کہ رجسٹر میں ہر تاریخ میں کیا مال بکا، کیا مال آیا، کتنی آمدنی ہوئی، یہ جو چھوٹے چھوٹے آئٹم ہیں یہ سب کچھ رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا آدمی کم دیکھنے میں آیا ہے جو ایسی وصیت کر جائے، یا ایک رجسٹر اور ایک کاپی ایسی بھی ہو جس میں وہ واضح لفظوں میں یہ لکھ دے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے متعلقین کو کہ دیکھو ایک دن میں دنیا سے جاؤں گا، میرا یہ مذہب ہے، میرا یہ طریقہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرے یہ اچھے اصول ہیں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ایک جانتا ہوں، اس کے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادنا امتی ہوں، اور اس کے نیک بندوں سے میں محبت کرتا ہوں، میرا یہ دین ہے، میرا یہ طریقہ ہے، میرے پاس یہ دولت ہے، میرے پاس یہ جائیداد ہے، شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے، فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، بیٹیوں کو اتنا دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ان معاملات پر ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس قسم کی وصیت بھی کر جائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایسی وصیت تیار رہی تو پھر میرے دوستو وہ جانے والا دنیا سے جائے گا تو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اب بعد میں اس کے وارثین ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ اسے کہنا تھا اور وصیت کرنی تھی وہ وصیت کر گیا۔ بزرگوں، یہ سمجھ لینا کہ موت سے پہلے ہم وصیت کر جائیں گے، اور جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اب موت آ گئی یا آنے والی ہے تو ہم وصیت کریں گے، میرے دوستو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ کسے معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ حالات یہ ہے میرے دوستو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وصیت تو وصیت، ایک لفظ کہنے کا موقع نہیں ملتا، ایک پانی کا قطرہ جو ہے منہ میں ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، اور آدمی فوراً دنیا سے اس طرح رخصت ہو جاتا ہے کہ جیسے آنکھ جھپکی اور کوئی دنیا سے گیا۔ ان حالات میں کس قدر ضروری ہے کہ مسلمان وصیت کر جائیں۔ وصیت کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بعد میں جو آنے والی نسل ہے اس وصیت کو پڑھے گی کہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے یہ وصیت کی۔ وصیت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کسی کی امانت ہے تو وہ لکھ دیں کہ میرے گھر میں یا میرے حساب میں فلاں آدمی کا اتنا روپیہ باقی ہے، اگر میں انتقال کر جاؤں تو اس کو فوراً دے دیا جائے۔ وہ لکھ دیں اپنی وصیت میں کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر اتنا قرض
اس سے میرے دوست فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے اور ورثہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ورنہ دیکھا یہ گیا کہ اگر کسی وارث کو معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں تو قرض کون ادا کرتا ہے. یہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ وارث کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ کے اوپر یا دادا کے اوپر فلاں آدمی کا قرض ہے، لیکن میرے دوستو یہ دنیا ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر وارث لوگ اپنا اپنا حصہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ بیچارہ وہ جو قبر میں پریشان حال ہے اور دین کی وجہ سے اسے تکلیف ہے. میرے عزیز دوست، اس دنیا میں اس تکلیف کو رفع کرنے کا اور دور کرنے کا کسی کو خیال نہیں ہوتا. اس لیے تمام معاملات اپنے کلیئر کر لو، اور ہو سکے ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ جیب میں وصیت کو رکھنی چاہیے. آج کل میرے دوست الٹا دستور ہو گیا ہے، ہم جیب میں فوٹو تو رکھتے ہیں اپنا، بجائے اس کے کہ لوگ وصیت رکھیں، لیکن بجائے وصیت کے ہم فوٹو کارڈ جیب میں رکھتے ہیں. معاذ اللہ، بتائیے بالکل معاملہ الٹا ہو گیا. تو وصیت آدمی کر جائے، اس سے ہوگا یہ کہ وہ دنیا سے آسانی سے چلا جائے گا اور اس کے معاملات کلیئر ہوں گے. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب موت کا وقت آ جائے، اور یقیناً آنا ہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو متعلقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو صبر سے کام لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. میرے دوستو ٹھیک ہے آنکھ سے آنسو بھی گرتے ہیں، آدمی کا دل بے قرار اور پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن چیخنا، چلانا، شریعت کے خلاف آوازیں نکالنی، یہ اسلام میں ممنوع ہے. صبر اور ضبط سے کام لو. مرنے والا موت کی آغوش میں ہے. جو ہوش مند لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً ایسے وقت جب دیکھیں کہ اب جاں کنی کا وقت آ گیا، آخری ٹائم آ گیا، فوراً اس کے منہ کو قبلے کی طرف کریں. اور اگر ایسی پوزیشن ہو کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو سکتا ہو، تو پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پاؤں بھی اگر اس کا قبلے کی طرف ہوا تو اس طرح سے بھی اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. بہرحال جس طرح سے بھی آسانی ہو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور اس کے سامنے کوئی گندی بات نہ کی جائے. اس کمرے میں وہی لوگ ہوں جو پاک اور صاف ہوں. ناپاک آدمی اس کمرے میں نہ آئے، پاک اور صاف. ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہو بیچاری جس کو حیض آ گیا ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورتوں کو بیماری ہوتی ہے نفاس کی، ایسی صورت میں یہ عورتیں تو آ سکتی ہیں وہاں، لیکن اس کے علاوہ وہ عورت جس کے اوپر نہانا فرض ہے اور وہ مرد جس کے اوپر نہانا فرض ہے، ایسے لوگوں کو وہاں آنا ممنوع ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے. ایسے موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھ لیں کہ گھر میں کہیں فوٹو تو نہیں ہے. آج کل میرے دوستو ہمارے یہاں عجیب و غریب بیماری ہو گئی ہے، اور یہ بیماری ٹی وی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. معاذ اللہ کہ ہم اپنے گھروں کو اسٹوڈیو ہم نے بنا رکھا ہے. اور ایک کاش مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں جاندار کے فوٹو اور جاندار کے پکچر ہوں گے اور جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اب آپ خیال فرمائیے کہ جانے والا دنیا سے جا رہا ہے اور فرشتوں کی آمد ہے، فرشتے تشریف لا رہے ہیں. ایسے حالات میں اگر ہمارا گھر جو ہے وہ اسٹوڈیو بنا رہا اور تمام چاروں طرف فوٹو ہوئے تو بتائیے میرے دوستو کس کو تکلیف ہوگی اور کس کو دقت اور کس کو پریشانی ہوگی. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ جلدی سے
فوٹو مسلمانوں کے گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے فوٹو، اس سے بحث نہیں، وہ کسی کا فوٹو ہے میرے دوست، چاہے کسی مولوی کا ہو، پیر کا ہو، لیڈر کا ہو اور پلیڈر کا ہو اور اپنا ہو اور دوست کا ہو، اس سے کسی کا کوئی سوال نہیں۔ فوٹو کے معاملے میں میرے دوستو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ کسی کا بھی ہو اس کو فوری طور پر رکھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہو تو فوراً اس کو وہاں سے دور کر دیا جائے اور جگہ پاک اور صاف کر دی جائے۔ اگر کی بتیاں یا خوشبو اس قسم کی وہاں پر رکھ دی جائیں تاکہ خوشبو ہو، اور مرنے والے کے پاس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ ہر آدمی پڑھتا رہے۔ ایسے موقع پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ مرنے والے سے کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو، یہ بالکل ایک حماقت کی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ بھئی مرنے والے سے کیوں کہتے ہو کہ تم کلمہ پڑھو؟ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود وہاں کلمہ پڑھے، وہ بیچارہ تکلیف میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اور اس کو پھر زور زور سے کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو؟ نہیں، آپ خود کلمہ پڑھیں، اور آپ کے کلمے کو جب وہ سنے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ وہ مسلمان ہے تو اس کی زبان پر خود جاری ہو جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا کلمہ پڑھ لے تو پھر آپ اس وقت کلمہ پڑھنا بند کر دیں، اور وہ جو کلمہ اس وقت پڑھے گا آپ سنیں گے اور آپ اس کے ایمان کے گواہ ہو جائیں گے، اور اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد جب وہ دنیا سے جائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ دنیا سے جائے گا کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی اس کا یہ آخری کلمہ اور آخری قول جو ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ انتقال ہونے کے بعد میرے دوستو عبرت کا مقام ہے۔ جو لوگ وہاں کھڑے ہوں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے آج اللہ کا یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہوگا۔ بڑی عبرت کی چیز ہے یہ۔ انتقال ہونے کے بعد کوئی اپنا عزیز بیٹا آئے اور آنے کے بعد مرنے والے کے پاؤں کو، ہاتھ کو سیدھا کر دیا جائے، اور ایک چوڑی پٹی کپڑے کی سر سے لے کر کے اور داڑھی کے نیچے سے آہستہ سے باندھ دیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا منہ کھل جائے۔ کیوں کہ موت کے بعد جو باڈی ہوتی ہے، جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس لیے آہستگی سے ایسا کر دیا جائے اور اس کے جسم کو کسی اونچی جگہ پر رکھی جائے۔ اگر وہ چارپائی پر پہلے ہی سے ہے تب تو ٹھیک ہے، اونچی جگہ پر رکھ دی جائے اور وہاں خوشبو وغیرہ رکھا جائے، بدن کو ڈھانپ دیا جائے کسی چادر سے، اور اس کے بعد کلمات خیر وہاں پر جاری ہوں۔ خدا توفیق دے تو قرآن عظیم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقات اور خیرات اور حسنات کا دروازہ کھول دینا چاہیے۔ کیوں کہ یہ وقت بڑا نازک ہے، یہ وہ وقت ہے میرے دوستوں کہ اگر آدمی پوری دنیا میں اگر چاہے تو خرچ کر دے، کیونکہ پوری دنیا خرچ کرنے کے بعد اگر اللہ کا فضل اس کے اوپر آ رہا ہو تو وارث کو چاہیے کہ اس میں وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات اور حسنات اس کے لیے کرے، اور دعائیں مغفرت کا سلسلہ اس کے لیے جاری کر دیا جائے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مرحلہ اور سب سے پہلی منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ صبر سے کام لیں، رونا دھونا شور کرنا
یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور اس کے بعد میت کو غسل کرانے کے لیے، نہلانے کے لیے فوراً انتظام کیا جائے، عزیز اقربا دوست احباب ان کو خبر کر دی جائے، اور اس کام میں دیر نہ کی جائے۔ کیوں کہ جو بندہ انتقال کر گیا اب وہ ہمارا نہیں، وہ اللہ کا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جلدی اپنے مقام پر جانے دو۔ کیوں کہ اللہ جل جلالہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں اس کو جانے میں کیوں دیر کرتے ہو، جلدی کرو۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی بد ہے اور گناہگار ہے تو ظاہر ہے کہ گناہگار کو رکھنے کے بعد بھی نیکوکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور جس طرح سے بھی ہو کفن اور دفن کا سامان جلدی کیا جائے۔ یہ بات نہایت ناجائز ہے اور شریعت کے خلاف ہے کہ میت 24 گھنٹے گھروں میں رہتی ہے اور ہم لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کل جب ہوگا اور ظہر کی نماز کا وقت آئے گا تو میت کو دفن کیا جائے گا۔ یہ بالکل ممنوع ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ ان مسائل پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی کا انتقال صبح کو ہو گیا تو ظاہر ہے کہ غسل وغیرہ کرانے سے ظہر کا وقت آ جائے گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کس قدر میرے دوستو عجیب و غریب بات ہے کہ ایک آدمی کا انتقال آج ظہر کے بعد ہوتا ہے یا عصر کے وقت ہوتا ہے، تو اب دن کے اس حصے میں بھی رکھیے اور پھر پوری رات رکھیے اور پھر دن میں ظہر کے وقت ہی اس کو دفن کیا جائے۔ میرے دوست شرعاً یہ بالکل ناجائز ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ جس وقت بھی کسی کا انتقال ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ رات ہو یا دن ہو۔ موریشس میں تو رات کو میرے دوستو کبھی دفن کرنے کا کوئی موقع نہیں آتا، مسلمان اس طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر رات کو بھی مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ سوچ لیجیے کہ شریعت میں اتنی تاکید ہے کہ اگر کسی شخص کا جمعے کو انتقال ہو گیا تو آپ جانتے ہیں ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک کے بعد اگر اس کی نماز جنازہ ہو تو لوگوں کا زیادہ اجتماع ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے۔ لیکن شریعت میں حکم ہے کہ اگر نماز جمعہ سے پہلے اگر بالکل میت تیار ہو جائے اور غسل اور کفن وغیرہ ہو جائے تو شریعت میں یہ ممنوع ہے کہ نماز جمعہ کا انتظار کیا جائے۔ اب آپ خیال کیجئے کہ نماز جمعہ کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا اگر پہلے سے میت اگر تیار ہو جائے۔ ہاں اگر غسل کرانے اور کفن پہنانے میں اگر جمعہ کا وقت آ جائے جب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 9 بجے اگر میت تیار ہو گئی یا 10 بجے اگر میت تیار ہو گئی تو اس صورت میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ صرف نماز جمعہ کے لیے 3-4 گھنٹہ میت کو رکھا جائے۔ تو بتائیے جب نماز جمعہ کے لیے اور اتنی بڑی گیدرنگ اور اجتماع کے لیے جب میت کو نہیں رکھا جا سکتا تو پھر میرے دوستو یہ 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے میت کو رکھنا آپ یقین مانیے کہ شرعاً یہ بالکل ناجائز ہے۔ لیکن اس کی طرف توجہ کون کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہوش نہیں آتا، وہ سمجھتے نہیں کہ یہ کیا مسائل ہیں اور ان مسائل پر ہمیں کس قدر توجہ دینی چاہیے۔ الہ العالمین، ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما، اور ہماری تمنا یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا ہر کام تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔